اگین ایک اور کریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے خلاف وارنٹ نکل چکے ہیں. کیا کوئی ریاست ظلم کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے؟ تو تاریخ سے ہم کب سبق سیکھیں گے؟ دنیا کا کوئی ایک ادارہ کسی بھی ملک میں کسی بھی صدی میں کسی ملک کو نہیں بچا سکتا. میس شوٹنگ انویسٹیگیٹو ایکسپرٹ کے طور پر بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. کوئی مالک بولے تو میں جواب دوں، ملازموں کا میں کیا جواب دوں؟ پیڈ، مجبور، کرائے کے گوریلے، میں کسی کا ان میں سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. 1951 16 اکتوبر اٹیک ہوتا ہے خان لیاقت علی خان پہ. پاکستان کی جو بربادی نکالی ہے اس کی تاریخ لکھنے کی بھی یہاں کسی کی ہمت نہیں ہے. قائد اعظم علیہ رحمت کو جو خراب ایمبولنس تھی وہ کس نے دی تھی؟ قائد اعظم کی فرمائش پہ خراب ایمبولنس گئی سوال تھی. ہی پیدا ہوتا. Time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ. ملک کے سیاسی حالات بدل رہے ہیں. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سے لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. منگل یعنی آنے والے دن ایک بار پھر سے وہیں سے جہاں پر خاتمہ ہوا تھا لانگ مارچ کا دوبارہ سے آغاز ہوگا. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومت ہٹ دھرمی پہ ڈٹی ہوئی ہے، مزید گرفتاریوں کا امکان ہے، کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں. اس سارے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے سینئر سیاستدان، ملک کے معروف ماہر آئین اور قانون جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ. کیا حالات بن گئے ہیں؟ خان صاحب پر قاتلانہ حملہ، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ریکنٹینیو کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، بٹ اگین ایک اور کریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے خلاف وارنٹ نکل چکے ہیں. دیکھیں، پہلی دو تین بنیادی قسم کے ایشوز ہیں جو میں آپ کے ذریعے سے میں چھیڑنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے. پلیز سر. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کیا کوئی ریاست ظلم کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جدید دنیا سے جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار وہاں سے سبق آپ لینا چاہیں تو سب سے بڑی آرمی اور سب سے تباہ کن اور تیز رفتار آرمی جو تھی وہ ایڈولف ہٹلر کی تھی. جی، ہٹلر کی. تو کیا اس نے جرمنی کو فائدہ پہنچایا؟ اس نے جرمنی کو عظیم مملکت بنایا؟ یا جرمنی جس کو توڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور 1955 تک وہ پاکستان ان 14 ملکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، اس کے بعد یا لوگوں کو جب انہوں نے امپاور کیا، لوگوں کو جب انہوں نے کھانا پینا دیا، لوگوں کو جب انہوں نے معیشت ٹھیک دی، جب امن و امان دیا، پولیٹیکل پارٹیز ان کو پنپنے کا موقع دیا، جرمنی کے اندر بھی ترقی پسند بھی آئے، فار رائٹ بھی آیا، لیفٹ بھی برسر اقتدار آیا، تو اس کے نتیجے میں جرمنی بہتر ہوا. آج جرمنی یورپ کی برطانیہ سمیت سب سے بڑی پاور ہے، تقریباً چوتھی اور پانچویں بڑی پاور. وہ جرمنی جس کو روس نے اور اتحادی افواج نے کچل کے رکھ دیا تھا، آج وہ روس سے بڑی اکنامک پاور ہے. ایسا ہی ہے. This is the reality. دوسرا یہ ہے کہ روس سے بڑی، اس کو کہتے تھے کہ روس کا ریچ، اس سے بڑی کوئی مشین کسی کے پاس فائرنگ مشین یا فائر پاور یا وار مشین کسی کے پاس تھی، اور فوج بڑی، اس اسٹالن سے بڑی فوج کون بلڈ کر سکتا؟ ایسا ہی ہے. جس نے ایڈولف ہٹلر کو بھی شکست دے دی. تو کیا وہ روس ٹھہر سکا بطور ریاست؟ آنسر از نہیں. تو تاریخ سے ہم کب سبق سیکھیں گے؟ دنیا کا کوئی ایک ادارہ کسی بھی ملک میں کسی بھی صدی میں کسی ملک کو نہیں بچا سکا. جو بچاتا ہے وہ اجتماعی سماج بچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب ان کو یہ اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور جب جو آج ہو رہا ہے، میں فوراً اس پہ آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کا تقریباً 15 سال سے سینیٹر ہے، جو اس کی گرفتاری ہوئی اس کو ہم بھول جاتے ہیں، جو اس کے گھر پہ چھاپا ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں، جو اس کو پوتیوں کے سامنے مارا گیا وہ بھول جاتے ہیں، جو اس کے سر پہ پھانسی والا کپڑا ڈالا گیا کالا وہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، اس کو بے لباس کرنے کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ
3 مواقع ایسے ہیں کرام الکاتبین جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے، جی جی، کہ جب وہ انسان سے پرے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. ایک when there is a private moment between a wedded couple یس، کہ جب Husband wife. النکاح من سنتی بے شک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، تو اس وقت فرشتے منہ پرے کر کے چلے جاتے ہیں. پھر دوسرا جب کوئی بغیر لباس کے نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو، پاک ہو رہا ہو اس وقت، اور تیسرا جب کوئی فراغت کے لیے جاتا ہے. تو یہ میں تو ایک بات پہ، اس بات پہ مجھے اتنے سوال آئے ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بیڈ رومز میں اور ہمارے آفسز میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری پرائیویٹ ایریاز میں لگانے والے کیمرے، ان کے لیے بجٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ کیمرے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پیسے جو اس بات پہ لگ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے. آئین میں 4 گارنٹیاں ہیں خاندان کے لیے. ایک عورتوں کے لیے گارنٹی علیحدہ سے، ایک عورت اور بچے کے لیے گارنٹی علیحدہ سے، دوسرا فیملی کے لیے گارنٹی علیحدہ سے، اور تیسرا پریویسی آف ہوم، جس کو چادر اور چار دیواری کہتے ہیں، اس کی. تو یہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس حالت میں جب لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے؟ جب ہمارے فرمائشی ہو رہے تھے، ہم نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جدید تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فرمائشی ڈرون ہم نے حملے کروائے. جب فرمائشی ڈرون حملے ہو رہے تھے تو ان کے نتیجے میں ہم نے جو بھگتا پاکستان نے وہ یہ تھا کہ جن بے گناہ لوگوں کو بے عزت کیا گیا یا بے آبرو کیا گیا، ان میں سے دہشت گرد نے جنم ریٹیلیٹ کیا نا انہوں نے، ان میں سے باغی نے جنم لیا، ان میں سے ریاست کو چیلنج کرنے والے نے جنم لیا. آج کے حالات پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ پوری ریاست کی ساری طاقت، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو مقبوضہ کشمیر میں ڈرون کا ہم کہہ چکے پچھلے پروگرامز میں کسی میں، مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گنز جو یوز ہوئی ہیں وہ اسرائیل سے درآمد کروائی گئی ہیں. 12 بور گنیں درآمد کر گئی ہیں، وہ جو جس سے کتے مارے جاتے تھے. 12 بور گن سے شہروں میں جو کتا مار مہم ہوتی ہے وہ کنٹینیو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسانوں کے لیے یہاں پہ منگوائے گئے. اس قدر اسلحہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر منگوایا گیا جس کا حساب نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ننگی ماں بہن کی گالیاں، وہ بچے جو مختلف فورسز کے ایلیٹ بچے ان کو یہاں آفیسرز دے رہے ہیں، ان کی ویڈیو ہیں مجھے بھیجی گئی، آج صبح بھی بھیجی گئی، اور ان کو وہ گالیاں جو کسی جگہ بھی نہیں دی جا سکتی، نہ دہرائی جا سکتی ہیں، نہ سنی جا سکتی ہیں، ہمیں پڑھ رہی ہیں سر. اچھا کیا آپ بتائیں؟ تو یہ سارا ایک ماحول ایسا پیدا ہو رہا ہے جس میں سے لوگوں میں ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دانستہ کوشش ہے. کون کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے میں تفتیش کار نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کون کروا رہا ہے. پھر دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے، اس دور میں اعزاز ملا ہے امپورٹڈ سائفر زدہ گورنمنٹ کے دور میں، کہ ایک قتل ہو گیا ہے. آج 5واں دن ہے، اور ایک جو سیمی فیڈرل ادارہ ہے CTD، وہ کہتی ہے جی کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ چھاپے مار رہے ہیں. FIR کہاں ہے بھائی؟ سوال یہ ہے. بنیادی کچی رپورٹ نہیں ہوئی، قتل ہوا، FIR کہاں ہے؟ اور ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا، میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں علیحدہ سے پہلے قتل کل یہ قاتل نے جس کو موقع پہ پکڑا گیا، وہ جو قتل ہوا شہید معظم، جی جی، اس کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ اس کی پرچہ بھی نہیں ہوگا اس کے قتل ہونے کا؟ کیا وہ کوئی اس نے اتنا بڑا حملہ کیا جتنا امریکہ نے ہماری سرزمین پہ ایبٹ آباد میں کیا تھا؟ کیا اس کی بیوہ کا اتنا قصور ہے کہ اس کو اتنا کانسلیشن بھی نہ ملے، اس کو اتنی تعزیت کا سپاس بھی نہ ملے کہ اس کا خاوند کا قتل اس پہ ریاست نے ایک اتنی سی پرچی FIR کی کاٹ دی ہے؟ اس کے یتیم بچوں کو کوئی کیا آ کے بتاتا ہوگا کہ تمہارا والد کیا تھا جس کا پرچہ ہی نہیں ہو رہا؟ یہ دنیا کی تاریخ میں، معلوم تاریخ میں، جب سے مہذب ریاستیں آئی ہیں، آئین بننا شروع ہوئے، میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ دوسرا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ پاکستان کو برنک پہ پہنچا دیا گیا تھا. عمران خان، میں سب سے پہلے پہنچا، میں نے پھر تفصیل وہ دی آتے ہوئے گاڑی میں، سب نے دیکھی. وہ آپ زخم اگر آپ دکھانا چاہیں تو میرے پاس ان کی تصویریں میرے موبائل میں آپ کو دے دیتا ہوں. سر وہ ویڈیوز آ چکی ہیں. اچھا وہ دیکھیں، آپ کو پتہ لگے. اعتماد ہی نہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا ہے کل؟ مولانا صاحب نے پتہ کیا کہا ہے؟ وہ مجھے تو ایسا لگا کہ وہ جو ہے نا
میس شوٹنگ انویسٹیگیٹو ایکسپرٹ کے طور پر بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی مالک بولے تو میں جواب دوں, ملازموں کا میں کیا جواب دوں؟ ویری رائٹ, بیچارے فیئر کامنٹ. پیڈ, مجبور, کرائے کے گوریلے, میں کسی کا ان میں سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. پاکستان کو برنک پہ پہنچایا, اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا, قدرت کاملہ نے ثابت کیا کہ مولانا مولانی ناصر ادیب کا ڈائلاگ ہے وہ لافانی ہے اور آفاقی ہے, سچائی ہے کہ زندگی موت و حیات, عزت و ذلت, رزق کی تنگی اور فراخی اس کے ہاتھ میں. اب یہ تو ایک پہلو اس کا تھا معاملے کا. دوسرا یہ ہے کہ سباتی آج سپریم کورٹ گئے تھے. جی جی. کیا کوئی ایسا در ہے انصاف کا, کوئی ایسی کھڑکی ہے عدل کی, کوئی ایسا ادارہ ہے ریاست کا جہاں ایک ایسا شخص جس پہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا, اس کے بچے بھاگے, اس کی دوسری نسل بھاگی, اس کی تیسری نسل بھاگی, اس ملک سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے, ان کو بتایا جائے کہ ہجرتوں کے سفر پہ جبرن تمہیں ارشد شریف کی طرح بھیجنے والے کون ہے جو یہ سارا کر رہے ہیں. تیسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی کے کوئی شہری کے بنیادی حقوق نہیں ہے, پاکستان میں کسی لیجسلیٹر کے سیوک رائٹس نہیں ہیں, یہاں عمران خان کے لیے بولے تو وکیل بھی ملزم ہے, یہاں عمران خان بولے تو وہ ریاست کا باغی ہے, وہ واجب القتل کے اس کے لیے فتوے دیے جاتے ہیں اور نون لیگ کے لوگ دے رہے ہیں, اور ان فتووں کے نتیجے میں پھر سازش ہوتی ہے. سازش کا ایڈوانس پتہ چلتا ہے. عمران خان جاتا ہے جلسے میں اپنے حلقے میں, وہاں جا کے بتاتا ہے کہ وہ اس کو مذہبی رنگ دے کے میرے اوپر حملہ کریں گے, اور مذہبی رنگ دینے کے لیے باقاعدہ پولیس کو سکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے. پرچہ ہوا نہیں, تفتیش پہلے کس طرح سے شروع ہو گئی, پہلے سے سٹیٹمنٹ آ گیا, اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ, اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد ریکارڈ ہو سکتا ہے, پہلے سے ریکارڈ دو ہیں ویڈیو سٹیٹمنٹس, وہ آ جاتی ہے. وہ سرکار کا ٹی وی جس کا بل میں بھی دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان سب پہ جو مال ہمارا کھاتے ہیں اور ہمیں مارنے کے لیے ہمارے وسائل استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کیا دکھایا؟ انہوں نے وہ 2 دفعہ دکھایا. جس پہ حملہ ہوا وہ نہیں دکھایا, جس پہ حملہ ہوا اس کا موقف نہیں چلایا, جس نے حملہ کیا گلیمرائز کیا کرمنل کو, قاتل کو گلیمرائز کیا, وہ جو بندہ پکڑا گیا موقع پہ اس کو گلیمرائز کیا. کسی دوسری ریاست میں آپ نے دیکھا, امریکہ میں کسی جگہ فائرنگ ہوتی ہے, پہلے وہ جا کے نیوٹرلائز کرتے ہیں, یعنی اسی جگہ جا کے اس کو حساب چکا دیتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ ملزم بیٹھا ہوا بتا رہا ہو کہ میں نے ان وجوہات کی, اور ساتھ جو تفتیش کرنے والا اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہو. ہاں نہیں, اور اس کو گلوریفیکیشن, کرائم کو گلوریفیکیشن ایک جگہ, وہ ساتھ اس کو پرومپٹ کر رہا ہے کہ آپ کس کس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کس طرح سے مذہبی طور پہ کیا ہیں آپ. وہ جب محلے میں جاتا ہے کوئی رپورٹر یا خاتون جاتی ہے, وہ پتہ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ خیر سے جمعہ بھی نہیں کبھی اس نے پڑھا. ہاں جی ہاں جی. اچھا, پھر اس ملک کا سب سے بڑا جو سپوکس پرسن ہے ریاست کا, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ مذہبی تشدد کا کیس ہے. ہاں جی, وزارت داخلہ. اچھا, پھر ان کے منہ کے اوپر باقاعدہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ وہ تنظیم ہو سکتی ہے, انہوں نے ایک رکھ کے ان کے منہ پہ پاپوش ماری ہے, رکھ کے پاپوش ماری ہے. انہوں نے کہا بتاؤ نا, ہم پہ بھی جو ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا, یہ بھی بتاؤ کس نے کیا, ہم تو کسی جگہ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. کیا بات ہے. اب جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں کوئی ایک ادارہ, اس کی کیا اتنی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ مقتول کی بیوہ کے پاس وہ جاتا, وہ یتیم بچوں کے پاس جاتا. یہ جو ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, یہ تو سوتیلی سے بھی اگلی ریاست ہے جو پورٹرے کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ ہم آپ کو صرف مار سکتے ہیں. پھر میں ایک اور جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کمپلیٹ کر لیں. جن اداروں سے لوگوں کو امید دلائی جاتی ہے, کیا وہ احسان کرتے ہیں ہماری حفاظت کر کے؟ نہیں, وہ تنخواہ لیتے ہیں. کیا وہ احسان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں عدل آپ کے دروازے پہ ملے گا؟ ملتا کہاں ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے. جب وہ کہتے ہیں ہم کسی کو آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, آنکھ تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا, بندوقیں اٹھی ہوئی ہیں. تو کون سا ادارہ ہے جس کے اوپر لوگ خرچہ نہیں کرتے؟ ٹیکس پیئرز ہیں. آپ, میں,
ہم سارے اپنے پیسے کماتے ہیں, ہمیں کوئی پلاٹ نہیں ملتا, ایسا ہی, ہمیں کوئی پینشن نہیں ملتی, ایسا ہی, ہمیں کوئی علاج نہیں ملتا, ہمیں کوئی پیٹرول نہیں ملتا, ہمیں کوئی گاڑی نہیں ملتی, ہمیں کوئی کوارٹر نہیں ملتا. درست. یہ جن کو سب مل رہا ہے, اور میں ایک مثال اس میں سے ایپک آپ کے سامنے رکھ کے پھر اگلا سوال آپ کا لیتا ہوں سر. وہ پنجاب کا انسپیکٹر جنرل پولیس ہے. کیا اس ہفتے کی تنخواہ نہیں لی؟ بالکل نہیں ہوگی. کیا اس ہفتے سرکاری گاڑی نہیں استعمال کی؟ کیا بچوں کی سبزیاں سرکاری گاڑی میں اس ہفتے نہیں آئی ہوں گی؟ کیا اس ہفتے سرکاری گھر میں نہیں رہے؟ اس میں اتنی اوڈیسٹی بھی نہ ہو اگر کسی صوبے کے آئی جی کی کہ وہ اٹھ کے مقتول کے گھر چلا جائے, وہ نقشہ موقع بنائے جا کے, وہ بلسٹک, فرنزک اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس وہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری جا کے ایک فرد بنائے. اس کو کیا مجبوری ہے قوم کو بتا دے. مجبوری ہمیں پتہ چل گئی ہے. اور آخری بات سر, 2 دفعات ہیں قانون میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملزم کو بچائے گا تو وہ خود ملزم ہوگا. جو سزا اس جرم کی, یہ قتل کا مقدمہ ہے, یہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہے, یہ اقدام قتل کا مقدمہ ہے. اس مقدمے کے اندر 201 اور 203 پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہوا ہے جو اسکرین آف کرے گا آفینڈر کو, اس کا جرم چھپائے گا, وہ بھی ملزم ہے. وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اتنا ہی گرفتار شامل کرنا چاہیے نا ایسے آدمی کو. ویری رائٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. سر, پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر تو اسپیڈی جسٹس کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا تعلق کسی ڈپارٹمنٹ سے ہے, آپ ایک عرصے سے اپنی زندگی پوری لگا دی آپ نے لا میں. کیا ہماری عدالتیں نہیں لگنی چاہیے تھی اس طرح کے واقعات کے اوپر جو رات کے 12 بجے ہی کھل جاتی ہیں؟ اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے بات. بھائی اس ملک میں مظلوم کی آہ تو سنو. سواتی رو رہا ہے, معظم کا بچہ رو رہا ہے, اس کے گھر والے رو رہے ہیں, مقتول رو رہا ہے, اس کی قبر کی مٹی خشک ہو گئی ہے, ایف آئی آر نہیں ہوئی. تھانہ کہتا ہے بجلی نہیں ہے, ایف آئی آر نہیں ہوئی. آئین سے 184(3) کو نکال دینا چاہیے. ویسے تو یہ استحقاق ہے ہماری معزز عدلیہ کے کہ وہ از خود نوٹس لیں بڑے سنجیدہ معاملات کے اوپر. تو از خود نوٹس آپ کی نظر میں ان بنتا تھا؟ واقعات کے بعد 184(3) کا حامی نہیں رہا. اچھا, بالکل نہیں رہا. جو مصلحت, نظریہ ضرورت اور چند لوگوں کے ریلیف کے لیے جو آئین میں اگر کوئی آرٹیکل ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے, میں اس کا حامی نہیں رہا. بالکل بھی نہیں. اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں, میری اپنی پوزیشن ہے, میں اس کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کمیشن کا حامی نہیں ہوں. مجھے بتائیں اگرتلا سازش کیس کے کمیشن کا کیا ہوا تھا, مجھے بتائیں حمود الرحمان کمیشن کا کیا ہوا, مجھے بتائیں لیاقت علی خان کمیشن کا کیا ہوا, مجھے آپ بتائیں 3 کمیشن ہمارا آرمی چیف اور جرنیل مارے گئے ضیاء جی ان کا کیا, 3 کمیشن ان کا کیا ہوا. مجھے بتائیں بی بی والے کمیشن کا کیا ہوا, مجھے بتائیں مرتضیٰ والے کمیشن کا کیا ہوا, مجھے بتائیں 2013 کے الیکشن کے دھاندلی کمیشن جس کو چیف جسٹس ناظر الملک اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے, وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو اللہ نے انعام بھی دیا یا کس نے دیا, وہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے کیئر ٹیکر. اس کمیشن کا کیا ہوا؟ یہ کمیشن ٹرک کی بتیاں ہیں. میں اس کا بالکل بھی حمایت نہیں کرتا کہ کمیشن کوئی ہونا چاہیے. دیکھیں کیا مطلب ہوا کمیشن کا. جس معاملے میں تھانے دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹے اور سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے. ججمنٹ کیا ہے؟ بڑا مشہور کیس تھا وہ شہناز گل اور مصطفیٰ زیدی والا. اس میں انہوں نے کہا کہ تفتیش میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی, وہ ججمنٹ فالو ہو رہی ہے. اور اس پہ وہ شورش نے بڑی مشہور نظم بھی لکھی تھی کہ ہوں مگر تقدیر کی یہ ہیٹیاں پیدا نہ ہوں, یا خدا شہناز گل سی بیٹیاں پیدا نہ ہوں. اب جو مظلوم بیٹیاں ہیں, اب جو مظلوم بچیاں ہیں, اب جو مظلوم بچے ہیں, ان کی آواز جس ملک میں سننے والا کوئی نہیں ہے, تو کوئی کیا ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے اپنی کریڈیبلٹی شو کرے. ویری رائٹ. سر آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے خان لیاقت علی خان شہید, آج تک وہ معاملہ قتل کا حل نہیں ہو سکا. اتنا بڑا اٹیک تھا, اساسن افغان ریلیجس ایکسٹریمسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس کے بعد بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ تذکرہ ہوا
کہ اس کی فیملی کو سوشل ویلفیئر کے لیے پیسہ کہاں سے جاتا تھا. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. ویلکم بیک. میں ڈاکٹر بابر امان صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, خان لیاقت علی خان شہید, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. چھوڑ دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ پاکستان بننے سے پہلے چاقو سے کس نے حملہ کیا تھا, وہ 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. 1951 16 اکتوبر اٹیک ہوتا ہے خان لیاقت علی خان پہ ایسٹ انڈیا کمپنی گارڈن راولپنڈی کے اندر, اور کہا جاتا ہے 20 منٹ کے اندر. ایسے یہ فوری سٹیٹمنٹ دینے والی جو تاریخ ہے, یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس لیے دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, ایک تو ایویڈنس کو ختم کر دینا اور دوسرا فوراً سٹیٹمنٹ آ جانا. اس وقت بھی یہی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اساسن واز این افغان, اور اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے, ہی واز اے ریلیجس ایکسٹریمسٹ. اور پھر بعد میں جو حکایتیں اور حقیقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ ایک بہت زبردست کتاب ہے امیرکاز رول ان پاکستان. اس میں وہ ڈیٹیل دیتا ہے کہ جو سید تھا وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا اور اس کی فیملی کو 5 سال تک ویلفیئر فنڈ کی مد میں پیسہ جاتا رہا. دیکھیے, جو امریکہ کی غلامی نے اور ویسٹ کی غلامی نے پاکستان کی جو بربادی نکالی ہے, اس کی تاریخ لکھنے کی بھی یہاں کسی کی ہمت نہیں ہے. جو وہ کسی نے کہا تھا کہ جو چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر, گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. لوگ مارے جاتے ہیں, اس لیے کوئی لکھنے کی ہمت نہیں کرتا. ہم نے پورے پاکستان کو بڑی محنت کے ساتھ 75 سال میں انویزیبل فینس محاصرے کے اندر رکھ کے ہم نے پورے پاکستان کو جیل بنا دیا ہے. جیل کا ایک مینول ہوتا ہے جس میں قیدی پوچھ کے احتجاج نہیں کر سکتا, جس میں قیدی اونچی آواز میں بول نہیں سکتا, جس میں قیدی جیلر اور داروغے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ ماحول ہے اس وقت پاکستان میں. لیاقت علی خان سے پہلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ, پھر میں لیاقت علی خان پہ 2 چیزیں شاید آپ کے بول کے دیکھنے والوں کے لیے یہ فائدہ مند ہو, قوم کے لیے میں بتاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کو جو خراب ایمبولنس تھی وہ کس نے دی تھی؟ قائد اعظم کی فرمائش پہ خراب ایمبولنس گئی سوال ہی پیدا ہوتا. اچھا, اب سید اکبر جس کا آپ نے ملزم کا ذکر کیا ہے, اس کے حوالے سے امریکہ نے اپنے جو سیکرٹس جب وہ لفٹ کرتے ہیں ان کا ویل اور ان کو وہ پبلک کرتے ہیں, ان میں انہوں نے وجوہات لکھی کہ پاکستان میں پہلے بندے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیاقت علی خان کے لیے, اور جو بڑے بڑے ہائرڈ اسیسنز اور کرمنل اس وقت کے اگرچہ لمیٹڈ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو قائد اعظم کا ساتھی ہے اور ہمارا ہیرو ہے, قائد ملت ہے, مارنے سے انکار کیا. پھر ان کو ایک بندہ ملا جس نے مارا اس کو, اسی وقت ایک ڈی ایس پی نے اس کو گولی مار دی پیچھے سے, وہ مار دیا ایک. دوسرا, اب ایک لٹیگیشن ہوئی ہے, آپ ذرا نکال دیجئے گا, یہ کسی جگہ سے کہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں, ایبٹ آباد میں لٹیگیشن تھی سید اکبر کی فیملی. اچھا جی, کہتے ہیں 20 کنال کا اس کو کسی نے گھر دیا ہوا تھا. اب آپ پوچھیں گے وہ کون تھا. چلے آگے. اچھا جی, آگے چلتے. یہ 2 پہلو. تیسرا یہ تھا کہ لیاقت علی خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے باقاعدہ تلخ گفتگو کی تھی. وجوہات 2 تھیں. پہلا یہ کہ لیاقت علی خان اس بات کے حامی تھے کہ امریکہ جانے کی بجائے ہمیں سیٹوں سینٹوں میں گھسنے کے بجائے ہمیں روس سے تعلق, یہی تو پرابلم رہا ہے ہمیشہ. دوسرا پرابلم بھی تھا, وہ یہ کہ ان کو کہا گیا کہ ایران کے تیل کے کنووں تک رسائی کے لیے آپ کی جاسوسی کی ضرورت ہے. اچھا, جو آپ نے کہا نا جی ریلیجس ایکسٹریمزم اور ریلیجس معاملات, یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں. ایسے ہی ریلیجس سیاست کرنے والے لوگ اور ہیں, اور مسلمان پاکستان کا کوئی کیا, پوری دنیا کے جس مرضی خطے کا ہو, جو ریلیجس کے بنیادی عقائد ہیں, توحید اور رسالت, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت, سب کا ان پہ ایسا اعتماد ہے, ایسا اعتقاد ہے, ایسا ایمان ہے, ایسا ایقان ہے کہ جس کو کوئی موت بھی اس کو نہیں ہلا سکتی اپنے ایمان سے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کون لوگ ہیں
یہ کتنے بڑے ریلیجس ہیں, انہوں نے کتنے ایک فلسطین آزاد کروا کے دیے ہوئے ہیں, جو ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے فلانا مارا گیا تھا. مذہب, آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیکیدار ہیں آپ مذہب کے. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات, ان میں تفتیش کیوں نہیں آپ ہونے دیتے؟ باقی چھوڑ ہی دیں. میں نے عمران خان کا نام آخر میں لیا, ان کے زخموں کا تذکرہ بھی نہیں میں نے کیا, میں نے آخر میں ان کا نام لیا. میں تو عمران خان کو غازی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے قافلے کا معصوم الدم جو لڑنے کے لیے نہ وہ گیا تھا نہ یہ گیا تھا. معصوم الدم جو مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. اور جو مرنے سے بچ جائے وہ غازی ہے, معصوم الدم ہے, لڑنے کے لیے نہیں گیا. شرط یہ, اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے, لڑتا ہے, اسلحہ اس کے پاس ہے, لڑائی میں مارا جاتا ہے, تو وہ میٹر الگ ہے, وہ دوسری صورت ہے. تو اس لیے غازی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیجئے, اور ان کے زخموں کو کریدنا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس طرح سے وہ زخم بھرے گا جو وہ بچے جو 4 سال کے ہیں, جو 6 سال کے ہیں, جو 8 سال کے ہیں, ان کو کون باپ کا سایہ دے گا؟ ان کی ممتا, اس کو کون ٹھنڈک فراہم کرے گا؟ ویری رائٹ. خان صاحب کے بغیر لانگ مارچ کا اتنا امپیکٹ ہوگا کیونکہ وہ ویڈیو لنک پہ خطاب کریں گے, اور دوسرا کیا چیزیں اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلی گئی ہیں؟ حالات پاکستان کی سیاست کے ایسے ہو چکے ہیں, خاص طور پر نام لینے کے بعد خان صاحب کی جانب سے. دیکھیں, میں دوسرے سوال کا آپ کی اجازت سے میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. پلیز گو ایٹ. جو ریاست ہوتی ہے اور ریاست کے مینیجرز ہوتے ہیں, جو جتنا بڑا دعویٰ کرے گا نا, میری سب سے زیادہ ذمہ داری, اس کا مطلب یہ وہ بڑا کھڑ پہنچ ہے, مان لیتے ہیں تو ہی بڑا کھڑ پہنچ ہے, جو بھی ہو ادارہ, وہ اس کے لیے 2 شرائط ہیں راجنیتی میں. یہ آپ کوٹیلا چانکیا سے, وہ قبل از طلوع اسلام تھا وہ ہندو, وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں, آپ آ جائیں دا پرنس پہ, یا جن کو تھوڑا بہت علم ہے, میں بھی طالب علم ہوں ریاست کا بھی, سیاست کا بھی, اور گورننس کا بھی, اور قانون کا بھی, اور مذہب کا بھی, وہ سارے آپ کو بتائیں گے کہ ریاست کبھی فرد کی طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتی. مثلاً ریاست کو اگر کوئی دشنام دیتا ہے, الزام دیتا ہے, تو وہ توپ نہیں نکالتی, وہ ٹینک نہیں متحرک کرتی, وہ آلٹرنیٹ ریمیڈی, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جاتی ہے. یہ ریاست ہے. ریاست کا مینیجر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ریاست کو اگر کسی اس کے املاک کو اینٹ مارتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے اس کو سنسار نہیں کرتے, اور اس کی پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے. اسی لیے ریاست کو کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا ریاست ہے جو اپنے لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتی؟ وہ کیا ریاست ہے جو اپنے مظلوموں کو مطمئن نہیں کر سکتی؟ وہ کیا ادارے ہیں, وہ کیا مینیجرز ہیں, وہ کیا پھر ہماری اربوں کی تنخواہیں ہیں اور ہمارے خربوں کے بجٹ ہیں کہ جن میں اتنی اوڈیسٹی نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے نہ آپ فلیکسیبلٹی شو کریں. جی, آپ جنگ کے دوران ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں دشمن سے جس نے بمباری کی ہوتی ہے رات کو. ایسا ہی ہے. اپنے لیے ڈی جی ایم اوز بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ان کی فلیگ میٹنگ ہو رہی ہے. یہ ساری دنیا کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, اے ڈی آر اینڈ او ڈی آر, ادر ڈسپیوٹ ریزولوشن. مثلا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کورٹ بھی کہتی ہے, ہماری بھی عدالتیں کہتی ہیں پیرنٹل جورسڈکشن ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا پیرنٹل جورسڈکشن میں اس کو ضرورت پڑے تو میں رات کو ابا جی اٹھ پڑے, تو اس کو ضرورت پڑے تو ابا جی سو رہے ہیں, ابا جی سو رہے ہیں. اچھا, آگے آتے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ خان صاحب کی طرف سے چیزیں چلی نہیں. ہی از ویری فلیکسیبل. سیریسلی. ہاں, دیکھیں 2 چیزوں, ابھی تک بغاوت جو سماج میں پیدا کرنے کی دانستہ کوشش ہو رہی ہے اس کے راستے میں, اور ابھی تک پاکستان کو جو سری لنکا بنانے یا اس سے بگاڑنے, اس سے بھی اگلا بگاڑنے, ہمارا بگاڑ چھوٹا نہیں ہوگا. جس طرح مہنگائی ہوتی ہے نا, تو جس کے پاس سب سے کم پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس بہت برا اثر ہوتا ہے, لیکن سب سے کم برا ہوتا ہے. پھر آگے جس نے 3-7 کام کرنے والے رکھے ہیں اس پہ بھی برا اثر ہوتا ہے اور بڑا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ مناؤ جشن بہاراں اس احتیاط کے ساتھ. اپنے تو آپ نشے میں ہیں, اقتدار ہے, اختیار ہے, طاقت ہے, گولیاں ہیں, گولے ہیں, کلمے ہیں, دباتے ہیں. کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جل. یہاں تو گھر جل گیا نا, معظم کا گھر جل گیا,
دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ موبائل والی ویڈیو ہے اور دوسری ایک فائل ہے. کسی کے لیے یہ دکھائی جاتی ہے, کسی کو یہ دکھائی جاتی ہے. بھائی اس طرح سے کوئی فتح ہو جائے گا, بے عزت اللہ نہ کرے تو بندہ تو نہیں کر سکتا, توقیر اس کے پاس ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان فلیکسیبل ہے. ایک تو وہ ریاست کو وہاں پہنچنے جہاں بغاوت شروع ہوتی ہے, جہاں اناپ پرستی آپ کو سری لنکا سے بھی آگے لے جاتی ہے کہ ہر جگہ راجہ پاک سے بیٹھے گا. راجہ پاک سے کدھر سے آ گیا بھائی؟ پھر کیا ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. راجہ پاک سے کدھر ہیں آپ؟ ہم نے دیکھ لیا. ہم نے تجھ سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, تو اس لیے ایک مسئلہ ہے صرف, سارے کہتے ہیں معیشت بیٹھ کے, کوئی ہے ایسا معیشت دان جو کہتا ہے معیشت اوپر جا رہی ہے؟ بہت برا حال. کوئی ہے جو کہ امن و امان ہے, کوئی ہے جو کہ ترقی ہے, کوئی ہے جو کہ 2 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں, کوئی ہے جو کہ ہماری کرنسی مضبوط ہو رہی ہے, کوئی ہے جو کہ مہنگائی نہیں ہے, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے اس ملک میں ٹرانسپورٹ سستی ہے, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے دوا سستی ہو گئی, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے بجلی سستی ہو گئی, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس سردیوں میں ہمیں گیس ملے گی, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ لوٹ مار نہیں مچی, کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے مسلسل NRO, پہلے ایک ہوتا تھا اب 100 NRO مجرموں کو دیا جا چکا ہے. جب یہ ہے تو اس کے 2 راستے ہیں, یا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کی طرف قوم کو دھکیلیں 22 کروڑ کو آپ, دوسرا راستہ کیا ہے؟ الیکشن. فیئر اینڈ فری الیکشن. اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی کیا ہو سکتی جو عمران کہتا ہے؟ رائٹ سر. سر اب بڑا امپورٹنٹ سوال, کرکٹ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے, تو ایک جملہ ہم نے بڑے عرصے سے سن رکھا ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا, لیکن خان صاحب کی ٹیم کے بہت سارے سرفراز ہیں جو دھوکہ دینے پر تلے بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک نے دھوکہ دے بھی دیا, جس نے پریس کانفرنس کر ڈالی تھی, جس کو سرکاری ٹی وی نے براہ راست نشر کیا, بلیٹن ڈراپ کر کے, تاریخ میں پہلی دفعہ 9 بجے کا بلیٹن ڈراپ کر کے. تو اس طرح کے مزید سرفراز بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ انالوجی میں جو ڈرا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ جو رشوت دینے والا اور لینے والا, ہاں دونوں ضمیر بیچنے والا اور خریدنے والا, لوٹا بننے والا اور بنانے والا, بغاوت کرنے والا بغاوت پہ اکسانے والا, دہشت گرد بننے والا دہشت گرد بنانے والا, باغی پیدا کرنے والا, اور ماں کے پیٹ سے نہ کوئی دہشت گرد پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی باغی پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی چور پیدا ہو سکتا ہے. یہ سارا نظام ہے جو ان کو مختلف رستوں پہ لگاتا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں میں سے ایک چیز چلتی ہے, یا ویڈیو ہے یا فائل ہے. تو فائل اور ویڈیو والے لیکن ہر جگہ کم ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال, ہو بھی سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی, مجھے نہیں پتا, بلکہ کراچی سے بڑے جوائنٹس تھے, وہ پرائیویٹلی آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا جی میں کس طرح سپورٹ کرتا رہا. اس کو نہیں, ینگسٹرز کو کیبنٹ میں لانے کا میں حامی تھا. میں نے 1 سے زیادہ لوگوں کے نام پروپوز کیے, ان کو بتائے بغیر پروپوز کیے, ان کے میں گھر نہیں جانتا, ان کی رہائش مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی چائے کا کپ نہیں پیا. میں سمجھتا تھا جو بہتر ہے میرے ملک کے لیے, پارٹی کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, وہ میں بتاتا رہا. مس فائر ہو گیا فیصل بارڈر. I don't want to comment on that. It's over. پارٹی نے نکال دیا ان کو. انہوں نے جو چوائس کی تھی اس کا نتیجہ ہو گیا, اس لیے I don't want to comment on that. اچھا پھر یہ کیا myth ہے, میری سمجھ سے باہر ہے, کوئک کامنٹ ہوگا, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, کہ جب آپ پریسرز کریں, وہ کوئی بھی ہو, تو اس میں آپ مسلسل ڈسکس کریں اہم ترین تعیناتیوں کو, خان صاحب کے تعلقات کو اور باقی معاملات کو, لیکن اسی پریسر کا یا باقیوں کا پرائم منسٹر نے کر ڈالی 2 دن پہلے پریسر, اور اس میں پوری ڈیٹیل ہی کیا تھی, ایک شخص کے گرد گھومتی تھی وہ, اس کے اوپر وہ کامنٹ کوئی نہیں کر سکتا بعد میں. یعنی پریس کانفرنس کر ڈالی ہے آپ نے 2-2.5 گھنٹے کی, اس کے بعد عمران خان کو جواب دینے کا حق نہیں ہے کیونکہ بیپ لگ جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اس قدر حیا باختہ گورنمنٹ ہے کہ حیا اس سے گھبراتی ہے. یہ اس قدر شرم کے بغیر بے رحم ہے کہ جو شرم ہے وہ ان سے کتراتی ہے. ایک پہلو آپ نے بتایا وہ بہت اچھا آپ نے بتایا, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. پروون ہے
کہ جس قدر یہ گفتگویں کرتے رہتے ہیں. جب یہ لوگ میرے پاس پورے کلپس پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے جو مشرقی پاکستان یاد کرا رہا ہے, دوسرا کارگل تک پہنچ رہا ہے, ایک ہے جو نام کال آؤٹ کرتا ہے, کارگل واز اے بیسٹ ایڈونچر, یہ کہتے ہیں. ایک ہے جو کہتی ہے کہ سب سے بڑے کی بھی میرے پاس اور بڑوں کی بھی میرے پاس ویڈیو ہے. ہاں جی. وہ سارے کے سارے ان کو NRO دیا جاتا ہے, قوم کو کہا جاتا ہے قبول کر لو, نہیں کرو گے تو ہم مار دیں گے. 22 کروڑ تو مار نہیں سکتے. اور عمران خان نے کیا, وہ میں تو اس کو غازی مرد کہتا ہوں, اس نے کہا کہ آئی ہوگی تو تب میں مروں گا نا. کیا بات ہے. کوئی وہاں کسی نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا آئے گی تو پھر مریں گے, اس سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جس طرف حالات کو لے جایا جا رہا ہے اس میں سے آپ موٹیو ڈھونڈیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہے کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ اس ملک میں پہلے ہی آ چکا ہے. پاکستان کے ایک نہیں کئی ڈیلیگیشن اسرائیل پہلے ہی جا چکے ہیں. یعنی MBS سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں, ہیٹس آف ٹو سلمان کے بیٹے کو, کہ جس نے محمد بن سلمان نے, آپ نے دیکھا امریکن صدر کو, اس نے بھی جواب دیا. انڈیا کے اندر سے لوگ, ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے خود سنا. ساری دنیا کے فارن منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے یہ ان کے اتنے اچھے ملازم ہیں کہ یہ سارے کے سارے تایا جی کا دفاع کرنے میں لگے ہیں. سر وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. اٹ واز اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.